السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز مسلمان دوستوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نیکیوں کے سیزن سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے کہ پوری دنیا کی اس وقت صورتحال ہے، ہمارے حالات اور ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ تقریباً پہلے جیسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس بات کا شدید احساس جو ہے محسوس کیا گیا کہ رمضان کی وہ پہلے جیسی رونق ہے، وہ پہلے جیسا ماحول نہیں ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ بہتر بھی ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو اگر اس طریقے کی کوئی بات آئے۔ تو بہرحال اعتکاف کے تعلق سے، عید کی نماز کے تعلق سے کچھ ساتھیوں کے سوالات ارسال ہوئے تھے، تو مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان سوالوں کے جوابات رکھ دوں، تاکہ ہمارے اندر کوئی اگر غلط بات ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے اور صحیح بات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اعتکاف چونکہ انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی سنت ادا کی جائے گی، اور یہ ایک بہت عظیم سنت ہے، اور اس کے بڑے فضائل احادیث کے اندر حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام کی طرف سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام بعض اوقات کرتے بھی تھے اور بعض اوقات ان کاموں کو چھوڑتے بھی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات سے، اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعتکاف فرمایا، یعنی کہ ڈبل عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے تعلق سے علماء کی جانب سے یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ بندہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں کوئی شخص بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکا کیونکہ اعتکاف میں تھا۔ خدا نخواستہ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی میت میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ اعتکاف میں تھا۔ اسی طریقے سے ایک شکل اور بنتی ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں کئی جگہوں پر یہ آتا ہے کہ فلاں جگہ تراویح میں قرآن مکمل ہوا، اور خوشی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شرکت کریں، لیکن بہت سارے ہمارے معتکفین حضرات اس میں نہیں جا سکتے اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک اس بندے کو اس اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان عبادتوں کا ثواب فری میں دے دیتے ہیں، یعنی کہ کسی جنازے میں شرکت کا جو ثواب ہے اس بندے کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، کسی جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جانے کا جو ثواب ہے اس بندے کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھتا تب بھی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کرتا نہیں کرتا، یا کسی جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جاتا یا نہیں جاتا، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا کچھ حالات ایسے ہو جاتے کہ بندہ نہ جا پاتا، لیکن اللہ پاک نے اس پر یہ کرم کیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے وہ نیکیاں جو شاید وہ ویسے بھی نہ کرتا، اللہ پاک نے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اعتکاف کریں اور اعتکاف کی جو سنت ہے اس کو ادا کریں۔ البتہ اس صورتحال کے اندر اعتکاف کی سنت ہمیں کیسے ادا کرنی ہے اور کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے آپ چند ایک باتیں یاد رکھیں۔ Like, share and subscribe Islam Official.